اللہ فریضہ ہے کام تیری. مولانا نے یہی بیان کیا نا، جس امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے ان کے ذمہ یہی بات لگائی کہ وہ اس کو قائم کرے. قائم کرنے کا مطلب بالکل جس غرض کے لیے وہ کتاب اتری ہے مکمل، یہ نہیں کہ کوئی حصہ جو ہے اس پر عمل کر لیں باقی جو ہے اس کو پیچھے پھینک دیں. کسی چیز کی اقامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے اس پر عمل کرنے کا حق ہے نا وہ ادا کیا جائے. اگر کہا جائے کہ انصاف قائم کرو قوامین بالقسط، تو مطلب یہ عدالتیں ہوں، گواہی سچیاں دے رہے ہیں لوگ، وہاں کوئی رشوت نہ لے، پریشر نہ قبول کرے، عدل انصاف کے مطابق فیصلے ہوں، پھر کہیں گے کہ وہاں عدل قائم ہے. اور اگر عدالتیں بھی ہیں مگر جھوٹے گواہ، جج بھی رشوت، تو وہ پھر قائم نہیں. تو اللہ نے بنی اسرائیل کو بھی یہی کہا کہ تم کیا بڑے بنے پھرتے ہو کہ ہم موسیٰ کے وارث ہیں اور بڑے شیوخ ہیں اور جبے پہنے ہوئے، اور درباروں میں جب دربار جاتے ہو بازاروں میں تو چاہتے لوگ کھڑے ہوں ہمارے احترام. سب انجیل میں آتا نا کہ وہ ہمارے ہاتھ چومیں، مگر اللہ نے فرمایا لستم علی شیء، تم رائی برابر بھی کوئی شے کسی چیز پر تمہاری بنیاد نہیں. جب تم اللہ کی کتاب کوئی چھوڑ گئے، اس کو قائم نہیں کرتے، تو کیا ہے کتاب ہو. تو مولانا نے وہ ساری بات کہی کہ ہم سے پہلی امت جو اس پر جو فرض جرم لگی کہ تم نے یہ کام پہ تورات نہیں کی، وہی بات ہماری کہ ہمیں قرآن دیا، اللہ نے آخری کتاب اور دین مکمل کر دیا، نبی علیہ السلام نے ہمیں پہنچا دیا. تو اس غرض کے لیے اس امت کو آخری امت اور بہتر امت قرار دیا گیا کہ اب اس دین کو اصل شکل میں، ان کی عدالتوں میں انصاف ہو، ان کے بازاروں میں حرام نہ ہو، ان کے ہاں کوئی جھوٹ بولنے والا نہ ہو، گھروں میں بھی امن ہو، خامد بیوی کی ہر جگہ نا اسلام نظر آئے، جدھر لوگ جائیں اسلام جو ہے نا اصل شکل میں نظر آئے. یہ کام تھا مسلمانوں کا. مگر انہوں نے بھی بالکل یہود کی طرح نا پھر مرضی کی کچھ باتیں رہنے دی، باقی سارا دین نے لپیٹ کے رکھ دیا، اور مطالبے یہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے نبی کی امت ہیں، ہم پر رحم فرما، یہ کر. اللہ کہتا ہے تم سے پہلے بھی لوگ یہی سمجھتے تھے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے وارث ہیں. کوئی رعایت ہوئی تھی ان کی؟ مسجد اقصی ویران ہو گئی، یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی، سب قید کر کے لے گیا. اب اس نے 70 سال غلامی میں تم نے گزارے بنی اسرائیل. اس لیے اللہ کوئی رعایت نہیں کرتا کس نبی کی امت ہے. اس کے قانون ہیں، ضوابط ہیں، ان کے مطابق فیصلے کرتا کہ یہ لوگ وہ کام کرنا جس کے لیے انہیں کھڑا کیا. ایک آدمی زمین کا ایک ٹکڑا خریدتا، بڑی محنت کرتا، باغ لگاتا، مگر وہ درخت پھل نہیں دیتے، ساری محنت آئے گی. تو اس لیے اگر امت وہ کام نہ کرے جس کے لیے اس کو اٹھایا گیا ہے کہ دین خود بھی اس پر عمل کرے اور باقی دنیا میں جو نا اس کو اس کی طرف بلائے، صرف باتوں سے نہیں اپنے عملی نمونے سے لوگوں کو دکھائے کہ یہ ہے امن اور انصاف ہمارے علاقوں میں. مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم جب ساری دنیا سے دھکے کھا کر بیچارے آئے نا، تو پھر ہندوستان کے علماء کا اجتماع تھا، اس میں انہوں نے بیان کیا اور بڑا روتے تھے. انہوں نے کہا میں نے جب لینن اور اسٹالن سے بات کی، تازہ ان کا انقلاب آیا تھا سوشلسٹوں کا کہ اسلام میں یہ معاشی نظام ہے جس سے یہ قتل و غارت بھی نہیں ہوتی، امیر غریب آپس میں لڑتے مرتے بھی نہیں اور مسئلے حل ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں انہوں نے ساری بات سن کر کہا مولانا ہمارے دماغوں میں بھوس نہیں بھرا ہوا، مگر آپ بتائیں کہ اتنے ملک ہیں مسلمانوں کے، کسی جگہ یہ اسلامی معاشی نظام چلتا ہے کہ ہم وہاں اپنے بندے بھیجیں اور دیکھیں کہ واقعی امیر غریب اس طرح ہی محبت سے رہ رہے ہیں. تو مولانا نے روتے ضرور فرمایا میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. میں شرمندہ ہو گیا کہ باتوں کا کیا جب کوئی مسلمان یہ کام کر کے دکھاتا ہی نہیں. تو مسلمانوں نے وہ کام چھوڑ دیا، جیسے کوئی ملازم کام نہ کرے، اپنی ڈیوٹی نہ دے مگر تنخواہ کا مطالبہ کرے. ایسے ہمیں کہ اللہ فرشتے بھیجے ہماری مدد کو، یہ کہ اللہ کیوں کرے؟ اللہ کی کسی سے رشتہ ہے جی، معاذ اللہ وہ تو پاک ہے، بے نیاز ہے، جو کام صحیح کرے گا وہ اس کا ساتھی ہے. اور جب مولانا نے آخر میں بات کی کہ اگر تمہیں کہیں عزت نصیب بھی ہوگی نا دین کو چھوڑ کر، تو وہ عزت لوگوں کے سہارے ہوگی، امریکہ اور برطانیہ کافر تمہارے پشتوانہ ہوگے، اور وہ ذلت سے بدتر ہوگی. وہ عزت کیا دوسروں کے سہارے جائے. وہی حال ہو گیا نہیں ہمارا کہ ان کے بس گداگر ہیں، کشکول لیے پھرتے ہیں، جب بھی چاہتے ہیں وہ پاؤں سے ٹھوکر مار دیتے ہیں. اور یہ بھی بڑی اچھی بات کی کہ جو یہ ساری بحث سنیں گا اسے پتہ چلے گا کہ مسلمان جو برباد ہوئے ہیں نا، اتنے ذلیل ہو گئے،
اس کی وجہ طبی اسباب نہیں. یہ جو کہنا کہ اسلحہ ان کے پاس نہیں، کارخانے نہیں، یہ فلاں نہیں، تعلیم نہیں، وہ کہتے سب بات کی بات. اصل جو کام ہے خراب ہوا وہ تو یہ تھا کہ جو ڈیوٹی تھی کہ دین قائم کرو، تم دنیا میں نمونے کے مسلمان بن کر، وہ چھوڑ دیا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے دو چار اشعار اسی بارے میں پڑھو، انہوں نے بہت پیاری بات کی. سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ ہے مومن کا بے زری سے نہیں. یہ نہیں کہ ہمارے پاس دولت نہیں اس لیے گر گئے. جہاں میں گر کبھی جوہر میرا آشکار ہوا، کلندری سے ہوا سکندری سے. دولت کب ہوتی تھی پاس؟ پھٹے لباس، تلواروں کے لیے نعمیں بھی نہیں تھی، اور جوتے ٹوٹے ہوئے، پیٹ ساتھ لگے ہوئے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مضمون لکھا تنقیحات میں مسلمان کی قوت کا اصل راز، اصل منبع. تو اس میں لکھتے ہیں کہ یہ افغانستان کا جو حکمران تھا نا، یہ مسلمان حکومت کے ساتھ معاہدہ تھا، خراج دیتا تھا، مگر یہ بنو امیہ کے دور میں خراج دینے سے انکاری ہو گیا کہ میں نے کوئی نہیں خراج دینا. تو سفارت آئی، لوگ آئے اس کے پاس مسلمانوں کے نمائندے. تو اس نے کہا بیلے کہ تم سے پہلے جو لوگ خراج لینے آتے تھے ان کے نا پیٹ پچکے ہوتے تھے اور فاقے کی وجہ سے ایسے ان کا حال ہوتا تھا، لباس بھی ان کے، وہ کہاں گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے نبی کے ساتھی تھے، وہ پشت گزر گئی. تو اس نے کہا وہ لوگ جب آتے تھے نا، ظاہری حالت ان کی ایسی ہوتی تھی، مگر دربار میں ان کے داخل ہونے سے مجھ پر رعب طاری ہوتا تھا. اب کوئی سمجھ نہیں آتی کہ تم لوگ اچھا لباس پہنے ہوئے ہو، تم وردیاں اچھی ہیں، جسم تمہارے، مگر میرے اندر نہ وہ خوف نہیں پیدا ہوتا. اس لیے میں انکار کرتا ہوں. جتنا تو زور تم نے 40 سال نہیں ٹیکسوں سے لے سکے. تو اصل میں وہ اصل طاقت جو تھی ختم ہو گئی. ایمان کی قوت تھی، وہ گم کر بیٹھے. اب جتنے دانشور اٹھتے ہیں اس قوم میں تعلیم نہیں ہے، محلے محلے اسکول کالج کھول دو. حالانکہ وہی اسکول کالج حکیم صاحب جو شروع ہوئے ہی تھے جب انگریزی دور میں. تو اکبر الہ آبادی مرحوم نے کیا کہہ دیا کہ ہوتا نہ یوں وہ قتل سے بچوں کے بدنام، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی. کہتے بچے مارنے کی کیا ضرورت، کالج کھول دیتا، اپنی طرز کی تعلیم دیتا. اسرائیلیوں کے بچے مصریوں سے بڑھ کر زیادہ اس کے وفادار ہوتے. دور ملوکیت کی وجہ سے ہوا یہ جو حالت پہنچی ہے، یہ دور ملوکیت کی ساری ہے نا ہمارے لیے. بس پہلا وہی موڑ ہے، ملوکیت نہ آتی تو پہلا ٹرن وہی ہے نا. وہی مسئلہ بنا. حکمران جو ہوتا ہے جمہوریت ہے، کہتا ہے نظام ہے. جمہوریت کا نظام ہے، میں خلاف دے ملوکیت تو بری تھی، لیکن جمہوریت جو ہے اس کے ثمرات دیکھے کیا ہو رہے ہیں. نہیں. جمہوریت و ملوکیت کا مطلب تو یہ کہ حکمران جو ہے نا وہ ہوتا ہے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہو، جدھر لوگوں کو لے جانا چاہتا ہے، چاروں نہ چار ادھر ہی ملک جاتا ہے نا. دعائیں کر رہے ہیں، ہزار چیختے رہے مکے جانا، اگر وہ گاڑی گنگا کی طرف سے جا رہا ہے کیا بنے گا. حکمران چنتے وقت نا عقل ہونی چاہیے کہ یار اپنی جان مال عزت آبرو اس کے حوالے کر رہے ہیں. کل رات ایک مذاق رہا تھا کہ ملا اور مسٹر میں اتنا فرق کیوں ہو گیا ہے. اللہ، یہ تعلیمی نظام جو ہے، کوئی مسٹر بنا رہا ہے کوئی ملا بنا رہا ہے، یہ کیا فرق ہے؟ فرق ہو گیا فرق. اس دور میں فریضہ کام سے دین کیسے آدمی یہ ادا کر سکتا ہے؟ جب تک ہمارے علماء کہتے ہیں نماز کر لیا ولی اللہ بن گیا، اب کیا ضرورت پڑی ہے کے سامنے؟ ہاں بالکل ہی اقامت دین کا تصور ہی نہیں رہا. اصل چیز جو ہے وہاں سے جو چھوٹ ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ایسی ہی ہوتا ہے. ہمارا حکمران کا جو ہے وہ دولت کا ہے. اب دیکھیں کہ کس طرح سے آپ کی جمہوریت نام دیں یا آپ خلافت نام دیں، جو بھی نام دیں، حضرت عمر فاروق کو رکھے، کیونکہ لمبی ان کی قمیص دیکھنے کا آدمی کہتا ہے کہ آپ بعد میں تقریر کریں، یہ پہلے مطمئن کریں کرتا کہاں سے لیا. اس چادر سے تو بند نہیں سکتا تھا جو سب کو آئی. یہ کس طرح سے آپ نے انہوں نے کہا کہ یہ میری گواہی اس بات میں اپنی نہیں کہتا ہوں، میرا بیٹا عبداللہ جو ہے اٹھ کے بتایا گیا کہ کیسے بنی. اللہ. انہوں نے جب اٹھ کے بتایا کہ میں نے اپنے ابا جان کو اپنی جو چادر وہ دی تھی اس سے ملا کے یہ بنا ہے، تو پھر اس آدمی نے کہا کہ اب کہیں اب ہم سنیں گے.
تو کسی نے یہ کہا کہ آپ مومنین پر جو ہے تنقید کرتے ہیں، تو حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہمارے اوپر تنقید نہ کریں تو ان میں اچھائی نہیں ہے، اور ہم اگر ان کی نہ سنیں تو ہمارے اندر کوئی اچھائی نہیں ہے۔ اب یہی تو جوہر تھا، یہ جوہر ہے اصل میں جمہوریت کا بھی۔ اگر دیکھیں تو جوہر یہ ہے کہ وہاں آدمی کو اختیار ہے، یہ نہیں ہے کہ جمہوریت آپ جعلی ووٹ کروڑوں کی تعداد میں اپنی صندوقچے میں ڈال کے تو جمہوریت بن جاتی ہے۔ نہیں بدنام کرنے والی بات، جمہوریت کو بدنام کرنا۔ ہاں یہ تو اصل چیز یہ ہے۔ جمہوریت کو اگر دیکھنا ہو تو اس کا نمونہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 10 سال اللہ تعالیٰ نے انہوں نے توفیق دی، اور انہیں اس میں پورا نمونہ ملتا ہے ہر چیز میں کہ کس طرح سے۔ چوٹائی صاحب کو بھی ہے نا ذرا آپ کے پاس ایک قمیص تھی، ایک دن گئے لوگ ملنے کے لیے ان سے، تو دیر سے آئے، باہر کرنے کے بعد یہ نہیں ہے میں نے انتظار آپ لوگوں کو اس لیے نہیں کروایا کہ میں اندر بیٹھا کچھ کام کر رہا تھا، میرے پاس ایک جوڑا ہے، دوسرا تو ویسے ہی کپڑا ہے نا دھوتی تھی، وہی میں نے دھویا تھا، وہ میں نے کہا کہ سوکھ جائے تو پہن کے آپ سے جا کے ملوں۔ امیر المومنین ہیں اور ان کے پاس ایک جوڑا ہے اور اس کو دھوتے بھی وہ خود ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک آپ اس دور میں کیوں اتنے دلیل ہیں کہ آپ کا ایک بڑی سیٹ پر بیٹھا ہوا جو ہے وہ 58 لاکھ روپے کی سوٹ بنتا، تو آپ کو پھر وہ مقام کس طرح سے آپ وہی بھی بات ہوگی، رتبیل والی بات ہوگی نا، رتبیل جو افغانستان ہو گیا، بھوکے مر رہے ہیں اور وہاں داتا میری کو دے کر آیا۔ رتبیل نے کہا کہ میں توبہ 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 توبہ، رتبیل نے کہا تھا وہی جو مولانا نے جس کا حوالہ دیا ہے کہ میں وہ ٹوٹی ہوئی چپلوں والے گاؤں گئے، وہ تو ان کو کھجور کی پتھروں کی ٹوٹی ہوئی چپلیں پہنی ہوئی تھی، تم کہاں سے آ گئے؟ بس حکیم صاحب جو فرما رہے ہیں بات تو یہ جلال ہے بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سے بات تو دین ہے، دین ہی سب کو سیدھی راہ پر رکھتا، دین چھوٹ گیا، دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ، ہمیں ایسی تعدادی نہیں چاہیے، دین چاہیے، دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ایسی تجارت میں۔ اور ہم کیا کریں، ہم قرآن مجید کو وہ حصے جو کہ جہاد پر ہیں، یعنی دین کو قائم رکھنے کے لیے طاقت کا استعمال، وہ ہم نکال رہے ہیں ان کے کہنے سے۔ اب دیکھیے آپ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی سے تلوار چھین لی، انہوں نے ولی خان کے گروہ نے نکال دی، توبہ۔ مذاکرے میں پھر مسٹر ملا کی کیا بات؟ اس میں بیرسٹر اعزاز آصف صاحب جو ہے نا وہ توہین عدالت اور استثناء جو ہے نا حاکم کو، اور اس بارے میں کچھ وہ بات کر رہے تھے، اپنے وضاحتیں دے رہے تھے، تو وہ سوال پوچھنے والے نے کہا کہ بھائی حضرت اگر عمر سے سوال کہنا جی میں عمر کا اور سرداری کا موازنہ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ ادھر اس وقت کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں تھی، اب تو کانسٹیٹیوشن ہے، استثناء ہے۔ یہ ہمارے اعتزاز کس طرح گمراہ قانوندان کا جواب ہے، گمراہ ہو گیا بالکل، جس کو سن کر اس قدر دکھ ہوا کہ وہ اس کی نظر میں جو ہے نا حضرت عمر کی مثال دینا کوئی مثال نہیں ہے۔ بھئی یہ چغتائی صاحب اللہ علیہ علم جو قرآن میں آتا نا کہ جاننے کے بعد اللہ نے اس کو بھٹکا دیا، علم ہوتے ہوئے کس طرح یہ تحریک تھی جو عدلیہ کو باہر اس نے عزت کمائی تھی نا، گنوا دی، وہ ہیرو بنا تھا، برباد کر۔ توبہ توبہ۔ قرآن جی میں بار بار آیت آئی ہے کہ اکثر لوگ نہیں مانتے، اکثر لوگ نہیں مانتے، اکثر لوگ نہیں جانتے، تو وہ جمہوریت میں اکثریت کا چکر ہے، تو اکثریت لوگ تو نہ ماننے والوں کی ہے، اس کے بارے نہ ماننے والوں کی اکثریت کو دفاع کرو، ماننے والوں کی اکثریت نے ایک آدمی کو چنے نا، وہ کافروں کی اکثریت کی بات ہو رہی ہے، اکثر لوگ کافر، مسلمان جو ہو جائیں مومن قرآن پر عمل کرنے والے، وہاں پھر اکثریت مشورے میں جو کہ ماننا پڑے گا، یہ اکثریت قابل تعریف ہے، اللہ کے نیک بندوں کی ہے، وہ منکر اور بدینوں کی بات ہے، یہ نہیں کہ ساری اکثریتیں بری ہیں۔ جب حکم ہوا مشورے میں ایک آدمی کہا نہیں میں ٹھیک ہوں، 99 غلط ہے، مشورہ چلاؤ مشورے میں تو یہ ہے کہ اتفاق ہو جائے بسم اللہ، ورنہ پھر جدھر زیادہ ہوں گے مومن متقی لوگوں کی بات ہے، جو فاسق فاجر ایسے ان کا تو ذکر ہی
مولانا یہی بات کہ آج کل کے جو مسلمان ہیں مطلب نام نہاد، ان کے یہاں پہ کیسے یہ کلیہ لگے گا کہ جی جمہوریت؟ سہیل ہے، بات یہ ہے کہ دینی تحریکیں جو تھیں ان کے کرنے کا کام یہی تھا کہ یہ دعوت کا کام اتنا کرتی کہ زیادہ لوگ جو نا اسلام کی طرف وہ صحیح طریقہ سے آ جاتے، زیادہ اکثریت ہو جاتی نیک لوگوں کی، وہ اچھے آدمی چنتے۔ وہ کام انہوں نے سمجھا مشکل ہے، ہوتا کوئی نہیں، انہوں نے بھی شارٹ کٹ تجویز کر لی، اس لیے سب کچھ گیا، نہ کچھ ہاتھ آیا، جو کرنا چاہیے وہ بھی نہ کر سکے۔ نیک بنانے کی کوشش کرنی چاہیے نا، ہم خیال بنائیں زیادہ لوگوں کو تاکہ وہ ووٹ دیں۔ اس پر لمبا کام کر کے مشکل ہے، چھوڑ گئے، دکانیں کھول رہی۔ کام یہی کرنا پڑے گا کہ اپنی دعوت اتنے زور سے پھیلاؤ، اجتماع کرو، لٹریچر شائع کرو۔ دیکھیے نا، اس زمانے میں کون سا آدمی ہے، مولانا مودودی نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی رسالہ دینیات، اب اس میں کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، نہیں، ساری چیزیں ایسی ہیں کہ بالکل بنیادی ہیں، اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد انسان جو ہے وہ ایمان کی دولت لے کر نکلتا ہے۔ حکیم صاحب کو بٹھائیں نا، بسم اللہ بسم اللہ، یا سوال بعد کیا، سوال جواب انشاءاللہ بعد۔ بس بیٹا، دیں ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ عالم دین ہے، اس کا بھی ایک بورڈ ہے، شہید ہے اس کا بھی ایک بورڈ ہے، برابر ہی ہے، یہ ان کا فرق ہونا چاہیے۔ نہیں، اس طرح کا ووٹ جو لوگ پھر کہہ دیں گے کہ ہم اس حکومت کو نہیں مانتے، یہ مولوی زیادہ ناڈو آخر وہ بھی انسان ہے، اپنی میں رکھتے ہیں، وہ کہیں گے ہم نہیں مانتے ایسے حکمران۔ حکمران تو وہی کامیاب ہو سکتا ہے نا، زیادہ تعداد دل سے اس سے محبت کرے، اس کا حکم مانے۔ اگر زبردستی آپ کی کو مسلط بھی کر دیں گے، جب وہ لوگ نفرت کرتے ہیں، مولوی صاحب کا فتویٰ پڑا رہ جائے گا، کوئی عمل نہیں کرے گا۔ آنا عوام کی طرف ہی پڑے گا، مگر محنت ہے کہ علماء اس میں لگ جائیں، ان کو اپنے ساتھ جوڑیں، محبت کریں۔ کوئی راستہ اور نہیں نا، نبی بھی آئے، اگر زیادہ تعداد ان کے ساتھ نہیں مل سکی، وہ دین بتا گئے، اسلامی حکومت نہیں مل